سادات کے لیے وہ ہاشمی جو ہے نا وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم ہاشمی ہے، اور سید واقع کہتے ہی اسی کو ہے کہ جس کا شجرہ نسب باپ کی طرف سے جناب ہاشم تک پہنچے۔ یہ بات کو یہ غلط فہمی ہے کہ سادات اولاد فاطمہ جو ہے نا وہ ہی ہوتے ہیں، نہیں، اولاد فاطمہ افضل ہے، لیکن ہاشمی سادات کے جن کے خاص احکام ہیں، واجب صدقہ جن کے اوپر حرام ہے، یا مثلا خمس میں سے مال سادات کے وہ حقدار ہیں، وہ اولاد فاطمہ ہیں۔ جس طرح حسن اور حسین سادات ہیں، اسی طرح حضرت عباس علمدار بھی سادات میں سے، حالانکہ وہ اولاد فاطمہ نہیں ہے، وہ جناب ام البنین کے بیٹے ہیں، لیکن دونوں ہاشمی ہیں، دونوں ہاشمی ہیں۔ ان کا شجرہ نسب بھی جناب ہاشم تک پہنچتا ہے، حسن اور حسین علیہ السلام کا، اور حضرت عباس کا بھی۔ تو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ صرف اولاد فاطمہ جو ہے نا وہ سادات ہیں، بلکہ جو بھی باپ کی طرف سے جناب ہاشم تک جس کا شجرہ نسب پہنچے اس کو یا وہ سید جو ہے نا وہ کہلاتا ہے، یعنی بالفرد امام حسن اور امام حسین امام نہ بھی ہوتے تو وہ حضرت عباس سے افضل تھے، اس لیے کہ وہ اولاد فاطمہ ہے۔ کل ایک جگہ پہ پروگرام میں گیا تو وہاں ایک بندہ، بعض اوقات ہمارے شعراء کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کا کلام ہوتا ہے، وہ جس کا کلام ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ سوچ بچار کے بعد جو ہے نا وہ کلام کرے، لیکن جو آگے پڑھتے ہیں وہ نہیں سوچتے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ایک بندہ پڑھ رہا تھا حضرت عباس کا حسن جو ہے نا وہ بیان کر رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس اتنے حسین تھے کہ جو ہے نا یعنی نصیری کو اگر پتہ چلتا کہ حضرت عباس کا حسن کیا ہے یا وہ دیکھتے تو حضرت علی سے معذرت کر کے عباس کو اپنا خدا بنا لیتے۔ نعرہ بھی لگ گیا، قوم عجیب قوم ہے، نعرہ لگ گیا۔ اچھا، ایک اور بندے نے آ کے کہا کہ وہ اکثر یہ بولا جاتا ہے علی کے ماننے والا، حسین کا ماننے والا، وہ قبر میں اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، وہ بھی بڑا ہمارے ادھر بھی آ کے پڑھنے والا بندہ ہے۔ اب میں مجبور ہو گیا، میں نے آگے کہا دیکھیں شاعری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شاعری وہ ہوتی ہے جس میں ایک مستند واقعے کو شعر کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، حدیث کے ساتھ مستند واقعہ ہے، عربی میں منظوم وہ موجود ہے، اردو میں منظوم موجود ہے، فارسی میں منظوم موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک شاعری تخیل ہے، وہ حضرت امیر علیہ السلام کے جو دروازے ہیں نا، اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے، یا باب القبلہ یا باب الطوسی، اس کے اوپر بہت بڑی گھڑی ہے، یا بلکہ اس کو گھڑیال کہتے ہیں نا، وہ گھڑیال ہے۔ میرے پاس ایک عربی ریڈی میڈ جو ہے نا وہ مجالس کی کتاب ہے، جس طرح اردو میں ہے نا وہ اظہر حسن زیدی کی مجالس کا مجموعہ، اچھا جی رشید ترابی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقاریر کا مجموعہ، حافظ کفایت حسین کا، اسی طرح ایک عربی میں بنی مجالس موعظہ بھی ہے، فضائل بھی ہے، آخر المناسب بھی ہے۔ اس میں نے شعر یہ پڑھا ہے، ایک شعر ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ جو حضرت امیر کے سر کے اوپر جو بہت بڑا گھڑیال ہے، اس کی جو سیکنڈ کی سوئی ہے نا، وہ کہتی ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اچھا جی، ہو سکتا ہے کہ نعرہ بھی لگ جائے، ادھر آپ جا کے کوئی سی ڈی لگائیں اور کان لگا کے سنیں، کوئی سیکنڈ کی سوئی کی ٹک 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 آواز کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں بولتا۔ ایک تخیل ہے، وہ ہر زبان میں موجود ہے، عربی میں ہے، وہ میں نے یاد کیا ہوا تھا، میں بھول گیا ہوں، ہر زبان میں جو ہے نا وہ تخیل موجود ہے۔ اچھا، بعض تخیلات، ابھی یہ بات جو ہے وہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہتی ہے، یہ کوئی ایسا تخیل نہیں ہے جو آپ کی بنیادی عقائد سے متصادم ہو یا ٹکراتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میں نے سوچا کہ بھئی یہ ابھی بولوں نہ بولوں، فارسی میں کہتے ہیں گو یا مشکل است و نہ گو یا مشکل است، بولوں تو مشکل ہے، نہ بولوں تو مشکل ہے، لیکن میں نے کہا نہیں،
یہ یعنی کچھ لوگ جو ہے نا وہ غلط فہمی کے شکار ہو سکتے ہیں، دوسرے الفاظ میں گمراہ ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے یہ کہا ہے، نصیری نے حضرت عباس کو اگر دیکھا ہوتا تو حضرت علی سے معذرت کر کے حضرت عباس کو اپنا خدا بناتے۔ میں نے کہا آپ کے اس پتہ ہے آپ کی اس جملے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت عباس امیر المومنین سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے امام اپنے وقت میں سب سے حسین انسان ہوتا ہے، سب سے بڑا عالم بھی وہ ہوتا ہے، سب سے بڑا شجاع اور بہادر بھی وہ ہوتا ہے، کسی بھی کمال اور فضیلت میں اس کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، ادھر اس سے میں نے کہا جو ادھر ہمارے پاس بھی آ کے پڑھتا ہے، وہ نام لوں گا سب پہچان لیں گے، ہو سکتا ہے وہ راضی نہ ہو۔ میں نے کہا تلقین میں آپ قبر میں لٹانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فلان ابن فلان اسمع افہم، سنو۔ وہ جب ملک آئے تیرا نام تیرا رب کون ہے تو بتانا اللہ ربی فلان فلان فلان، وہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ادھر آپ کہتے ہیں ان الجنت حق، جنت پر حق ہے نا، جنت کا انکار کفر ہے، والنار حق وتطایر الکتب حق، روز قیامت فائلوں کا ادھر ادھر اڑ رہے برحق ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وسوال منکر و نکیر حق، منکر اور نکیر کا آ کے سوال کرنا کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ ادھر میں عرض کر چکا ہوں جب اور یہ کہ فوراً ابھی تدفین کے لیے آئے ہوئے لوگ قبر کے اوپر موجود ہوتے ہیں، منتشر نہیں ہوتے، اور نکیر منکر جو ہے نا اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جی، حضرت زہرا سے پوچھا گیا من رب کی، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی کون ہے؟ میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا امام کون ہے؟ کہا وہی میرے شوہر نامدار جو ابھی اس وقت میرے قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا خاتون جنت کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، آپ وہی کس کھیت کی بولی ہے؟ علی کو ماننے والا سے وہ نکیر منکر سے الٹے میں سوالات کروں گا۔ وہ تیری اگر اتنی ہمت ہوتی نا تو اسرائیل کے کہتے نا بھائی میں نے نہیں مرنا۔ اسرائیل کے آگے بے بس ہیں اور فتنے وہ کئی ٹن مٹی کے نیچے جب جاتے ہو وہاں وہ نکیر منکر کے سامنے ڈٹ جاؤ گے۔ یہ کیا وہ عجیب باتیں ہیں بہرحال۔ اچھا تو پتہ نہیں کہاں سے ہم کدھر پہنچ گئے۔ اچھا تو تخیل جو ہے نا، تخیل اس وقت تک ٹھیک ہے جب تک آپ کی بنیادی عقائد سے وہ متصادم نہ ہو، ورنہ سننے والے اسی شعر کو اپنا عقیدے کی بنیاد بنا لیتے ہیں۔ اچھا ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اچھا حضرت عباس امیر المومنین سے زیادہ حسین تھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی بھی صفت کمال میں وقت کے امام سے کوئی جو ہے نا وہ برابری نہیں کر سکتا۔ مقابلے کے بعد جو ہے نا وہ فیصلہ ہوتا ہے، اصلاً کوئی مقابلہ کے قابل ہی نہیں ہے کوئی کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ظاہر ہے وہ دسترخوان پر میرے ساتھ آ کے بیٹھے جنہوں نے یہ کہا تھا، اب شعر کاش میں نے یاد کیا ہوتا، نصیری اگر وہ حضرت عباس کو دیکھے تو حضرت علی سے سوری کر کے انہیں کو اپنا خدا مانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے کہا معذرت کی، میں نے کہا کہ میں نے تبصرہ کیا ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں اصلاح ہونی چاہیے، بہت بہت شکریہ، اللہ ان کو اپنے حفظ زمان میں رکھے۔